نہائی عزتوں میں لائی اسٹیج کی زینت علماء کرام بالخصوص میرے برادر محترم خطیب محفل جو بڑی ہی خوبصورت انداز سے محفل پاک کو چلا رہے تھے، محترم بھائی محمد سجاد سلطانی صاحب اور محترم محمد آصف سلطانی صاحب خوبصورت انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگوائی انہوں نے، اور میرے برادری محترم خوبصورت آواز خوبصورت انداز خطہ آزاد کشمیر کی جانی پہچانی شخصیت محترم بھائی محمد عطا مصطفیٰ صاحب، اور ان کے علاوہ بے شمار ثناخان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، اس کے علاوہ دور و نزدیک سے آنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج میرا اور آپ کا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے محترم بھائی راجہ محمد صابر صاحب آپ کی والدہ ماجدہ کے سال ثواب کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پیار، جس خلوص، جس محبت، جس عقیدت کے ساتھ انہوں نے اس خوبصورت بزم کو سجایا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس محفل پاک کو ان کی والدہ محترمہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ محترم بھائی محمد ادیب صاحب آپ کی دادی محترمہ ہیں، اور آپ نے کہا میں حاضر ہوا۔ یاد رکھیں کہ میں جب بھی جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو میرا جو مقصد ہوتا ہے، اگر ایک بندہ بھی، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی آپ میرے سامنے بٹھا دیں تو تقریر میں نے کرنی ہے، تقریر میں نے تقریر آسان کہتا ہے بندے تقیدہ نہیں کیتی ہے، بندے تقیدہ تقریر نہیں کیتی ہے، گیوں کے سڑا آنے جڑا مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ تے اللہ نے رسول نہیں رضا، اللہ تے اللہ نے رسول نہیں رضا، اس لئے میں اے مقصد کی نہیں تا گل کرساں کہ میری گل نہ مقصد ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کوئی ایک بندہ بھی سنی تے عمل کری جڑا ہے تو ماڑا کم جڑایا ہو ہوئی جیسی ہے۔ جب اے نیت کی نہیں تھا کہ اساں ایسا کہ میں اللہ نی رضا نی خاطر جو کچھ آکساں تساں اللہ نی رضا نی خاطر سنسو تاں جائیتے سڑا ایتے محفل اچھنے نہ جڑا مقصد ہے وہ پورا ہوئی جیسی ہے۔ جے اساں اچھا کسا کی دسنے ماریاں یا کسا لوگوں کی خوش کرنے ماریاں کسا اور محفل نہ یا اچھنے نہ سڑا کوئی مقصد نہیں رہنا یا تے جدوں کوئی گل اچھی لگے تے میکی خوش کرنے ماریا نہیں، اللہ نی رضا نی خاطر اپنے نامہ اعمال وچ نیکیاں کنے مارے تساں کیا آخنا، کیا آخنا اچھی بولو سبحان اللہ۔ ڈڈیالوں موٹر سائیکل پر سفر کری تے میں آیا ایتھے تساں ایتھے اندرے بیٹھے سے ٹھڈے تساں ہوئے ہوئے ہو، رضائیاں بھی رکھیاں دے تے ہوئے بھی ہو ٹھڈے تے موٹر سائیکل میں سفر کری تے آیا تے ٹھڈے نہ ہو، اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو 90 نیکیاں، کتنی نیکیاں؟ 90 نیکیاں، تو اس لیے محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ آج ہمارا یہاں آنے کا جو مقصد ہے ان کی والدہ محترمہ کی اصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک قانون، ایک قاعدہ اور ایک حلیہ بتایا ہے۔ ماشاءاللہ مسند صدارت پہ تشریف فرمائے محترم قاری محمد جنگیر صاحب، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک قانون، ایک قاعدہ اور ایک حلیہ بتایا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ کتنی چیزیں؟ بول سو سارے، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ بات توجہ آپ نے کرنی ہے اور بات سمجھنی ہے، سمجھ آئے تو سن کر سمجھ کر پھر آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ، سمجھ کے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ 3 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اللہ نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ ملا دیا ہے۔ ان تینوں میں سے اگر ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو، ایک بندہ کرے اور دوسری نہ کرے، تو جو پہلا کام آپ نے کیا اس کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ
نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر جو چیز ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو کیا کرو؟ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ دو چیزیں اللہ نے انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جوڑ دیا، ملا دیا۔ فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دے اور وہ کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ رب نے قانون بنا دیا، فرمایا بندے اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے میری اطاعت بھی کرنی پڑے گی اور میرے یار کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ پہلی نمبر پر یہ چیز۔ دوسرے نمبر پر رب نے قرآن میں جہاں نماز کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی رب نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ نے قرآن کی پہلی جو سورت ہے سورہ بقرہ، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو مال ہم نے انہیں دیا اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ نہیں ہو سکتا بندہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرے اور بندہ کہے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، نماز جس طرح فرض ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اسی طرح جس کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بندہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اور کہے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، کامیاب ہونے کے لیے نماز بھی پڑھنی پڑے گی اور زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ اب جو تیسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں عبادت کا حکم دیا، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میری عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقات و خیرات کرو، سب کچھ کرو، لیکن دوسری طرف تم ماں باپ کے نافرمان ہو۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر میری عبادت کرو گے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کرو گے، لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوئے تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ ساری کی ساری تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کوئی بھی عبادت میں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اب قرآن کی پہلی آیت جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اطاعت کرنے کا حکم دیا، پہلی آیت ہے قرآن مجید کی۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یاد کرو، میرے رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، وہ عہد کون سا تھا؟ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف رب کی کرنی ہے، عبادت اور کسی کی نہیں کرنی ہے، عبادت صرف رب کی کرنی ہے، سجدہ صرف رب کو کرنا ہے۔ اور رب کی عبادت کے ساتھ جو دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمایا عبادت میری کرنی ہے اور میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت۔ دوسری آیت کے اندر قرآن مجید کا 15واں پارہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا یاد رکھو تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا
تعبدوا الا ایاہ، لوگوں عبادت تم نے صرف رب کی کرنی ہے، عبادت صرف رب کی کرنی ہے، اور رب کی عبادت کے ساتھ فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اسی آیت کے اندر آگے میرے رب نے قانون بتا دیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ بتا دیا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے زمانے والوں یاد رکھنا، یہ ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، تمہارے والدین جب بوڑھے ہو جائیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج باپ جب بڑھا ہو جاتا ہے، آج ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، بیٹے کو باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا، بیٹے کو باپ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں پتا، لیکن آج سن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں، ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یاد رکھنا اپنے ماں کو اپنے باپ کو اف تک نہ کہنا، ولا تنهرهما، انہیں کبھی جھڑکے مت دینا، کبھی انہیں جھڑکے مت دینا، فرمایا وقل لهما قولا کریما، فرمایا والدین کو کبھی بھی جھڑکنا نہیں، کبھی بھی جھڑکنا نہیں، یا باری تعالیٰ پھر والدین کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، رب نے فرمایا جب بھی ماں باپ سے بات کرے تمہارا جو گفتگو کا انداز ہے وہ نرم لہجہ ہونا چاہیے، نرم لہجے کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں آؤ ذرا توجہ فرمانا، آج ہمارے محترم بھائی راجہ محمد صابر صاحب اپنی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے موقع پر سرکار کے ذکر کی محفل کو سجایا، سرکار کے میلاد کی بزم کو سجایا، یہ میلاد کی بزم سجانا ہے ایصال ثواب کی محفل، لیکن ذکر ساتھ سرکار کا ہو رہا ہے، باتیں سرکار کی ہو رہی ہے، ذکر سرکار کا ہو رہا ہے، نعتیں سرکار کی ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آؤ پیچھے چلتے گئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے باپ ہے لیکن باپ کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ماں ہے لیکن ماں کی عزت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ باپ جب بڑا ہوتا ہے کمر جھک جاتی ہے، بیٹا کندھے پہ اٹھاتا ہے، اٹھا کر منڈی میں لے جا کر بولی لگا رہا ہے، بیٹا کہتا ہے کوئی میرے باپ کا لینے والا ہے، کوئی میرے باپ کو خریدنے والا، میں اپنا باپ بیچ رہا ہوں، کوئی میرا باپ خرید سکتا ہے، کوئی میرا باپ لے سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے سرکار دنیا میں تشریف لاتے، میرے سرکار کی آمد ہوتی ہے، میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے، میری سرکار نے زمانے والوں کو بتایا، فرمایا اوے زمانے والوں یہ باپ جب بڑا ہو جاتا ہے اس باپ کو بیچا نہیں جاتا، یہ باپ منڈیوں میں لے جا کر بولی نہیں لگائی جاتی، بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا مقام بتاتے ہوئے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، اس بیٹے کو فرمایا بیٹا جس باپ کو تو بیچتا ہے یہ باپ رب نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا، فرمایا جا کر لے جا باپ کو، باپ کی خدمت کر، یہ تیرا باپ تو جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، اور میں تمہارا باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ یہ ماں ہائے 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 مائیں جب بوڑھی ہو جاتی نا مائیں تو بیٹا ماں کو کندھے پہ اٹھاتا، کندھے پہ اٹھا کے بولی لگاتا اور منڈی میں لے جاتا اور جا کے کہتا ہے کوئی میری ماں کا لینے والا ہے، کوئی میری ماں کو خریدنے والا، میں اپنی ماں بیچ رہا ہوں، کوئی میری ماں لے سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دنیا میں آئے، میرے آقا نے دنیا میں قدم رکھا اور زمانے والوں کو بتایا زمانے والوں یہ مائیں جنہیں تم بیچتے ہو نا یہ مائیں رب نے بیچنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ماؤں کی خدمت کرو، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت رب نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ بات سننے کے بعد کہ ماں
اور باپ کا مقام بتانے والی ذات کس کی ہے جی؟ اگر حضور دنیا میں نہ آتے تو ہمیں پتہ چلتا باپ کا مقام کیا ہے. اگر حضور دنیا میں نہ آتے ہمیں پتہ چلتا کہ ماں کا مقام کیا ہے. تو یہ ماں اور باپ کا مقام ہمیں کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. تو جب ماں اور باپ کا مقام بتانے والی ذات مصطفیٰ کی ہے تو ماں باپ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب دنیا میں ماں باپ ہوتے ہیں ہم اس طرح جاننے کے بعد سرکار کے ذکر کی محفلیں سجا کے ہم زمانے والے کو بتاتے ہیں زمانے والوں ہمیں اگر ماں باپ کا مقام کسی نے بتایا ہے. آج ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں. والدین کے دنیا سے جانے کے بعد یہ خوبصورت محفلیں سجاتے ہیں تو یہ سارا سرکار کی ذات کا صدقہ ہے. سرکار کی ذات کا صدقہ ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو آج ہم بھی اپنی ماؤں کو کندھوں پہ اٹھا کے بولیاں لگایا کرتے. ماں بیچ رہے ہیں ماں کو لے لو. اگر سرکار نہ آتے تو ہم بھی آج اپنے والدین کے ساتھ یہی سلوک کرتے. اور میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیدائش سے قبل میرے آقا کے والد محترم کا وصال ہو جاتا ہے. پیدائش سے قبل ہی 6 سال کی عمر ہے حضور کی والدہ ماجدہ بھی آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا آج اولاد و والدین کی ساری زندگی والدین کی ایک تمنا ہوتی ہے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں ایک بار اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو کسی مقام پہ دیکھ لیں. یہی بات ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے نا. ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے. ماں باپ آج بیٹا جاتا ہے پردیس میں جاتے ہیں بیٹے جا کر محنت کرتے ہیں مزدوریاں کرتے ہیں. ادھر ماں باپ صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے وضو کر کے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں مولا ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے ایک چیز مانگتے ہیں ہمارا بیٹا پردیس میں ہے ہمارے بیٹے کو کامیاب کرنا. یہی بات ہوتی ہے نا. لیکن ماں باپ دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیٹا کس مقام پہ چلا جاتا ہے کوٹھی بنگلہ گاڑی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب سب کچھ بندے کے پاس ہوتا ہے نا تو جن کی دعاؤں کے صدقے سے ملتا ہے وہ دیکھنے والے نہیں ہوتے. جن کی دعاؤں سے ملتا ہے وہ دیکھنے والے دنیا میں نہیں ہوتے. پھر بندے کو والدین کی یاد آتی ہے. بندہ کہتا ہے کاش آج میرے پاس پیسہ بھی ہے گاڑی بھی ہے دولت بھی ہے. آج میری ماں ہوتی تو یہ بہاریں دیکھتی. آج میرا باپ ہوتا تو یہ بہاریں دیکھتا. لیکن یہ تو دنیا ہے. میرے رب کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو اللہ تعالیٰ نے جب منصب نبوت عطا فرمایا حضور منصب نبوت پہ فائز ہوئے. ادھر حضور کی پیدائش سے قبل باپ کا وصال ہو جاتا ہے. 6 سال کی عمر ہے والدہ محترمہ کا وصال ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا نا حضور منصب نبوت پہ فائز ہوئے تو اپنی امی اور ابے جان کی یاد آئی. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا توجہ فرمانا. میری سرکار منصب نبوت پہ حضور فائز ہوتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار نے فرمایا لوگوں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. کتنے درد بھرے جملے میری سرکار نے ارشاد فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. کاش آج میرے والد محترم زندہ ہوتے. میری سرکار منصب نبوت پہ فائز ہو کر میری سرکار نے اپنی امی جان کو یاد کیا اپنے والد محترم کو یاد کیا اپنے ماں باپ کو یاد کر کے میرے سرکار نے زمانے والوں کو بتایا. فرمایا اے زمانے والوں یاد رکھنا جتنے مرضی اونچے مقام پہ چلے جاؤ جتنی مرضی بلندیوں پہ چلے جاؤ کبھی بھی اپنے والدین کو مت بولنا کبھی بھی اپنے ماں باپ کو مت بولنا. میری سرکار نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی. کاش آج میرے والد محترم زندہ ہوتے. کاش آج میرے ابا جان زندہ ہوتے. وہ مجھے منصب نبوت پہ دیکھ دے. میرے سرکار فرماتی انا فی صلاۃ العشاء لوگوں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا. ذرا توجہ فرمانا. آج بیٹا ساری رات انٹرنیٹ چلا سکتا ہے لیکن ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے. آج بیٹا ساری رات انٹرنیٹ پر جا کے گزار سکتا ہے لیکن اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے بوڑھے باپ سے باتیں کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. آج جس
جس کا باپ دنیا میں زندہ نہیں ہے، آج پوچھ اس بیٹے سے جس کی ماں دنیا میں زندہ نہیں ہے، آج وہ بیٹا یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ ہے، میرا باپ میرے پاس نہیں ہے، کاش آج میرا باپ ہوتا، میں اپنے باپ سے باتیں کر لیتا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں اپنی امی جان سے باتیں کر لیتا، لیکن آج باپ دنیا میں نہیں ہے، آج ماں دنیا میں نہیں ہے۔ میری سرکار فرماتے ہیں اے زمانے والوں، حنفی صلاتی عشائی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، فقد قرأتو فاتحۃ الکتابی، میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، تنادی یا محمد، ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، ادھر میری امی جان آواز دیتی، کہتی اے بیٹا محمد، اے بیٹا محمد، میرے سرکار فرماتے ہیں ادھر میری ماں آواز دیتی، ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نماز چھوڑ کر لبیک کہتا ہوا میرے آقا فرماتے میں اپنی امی جان کے پاس چلا لَعَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، فرمایا میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا، میں ماں کی آواز پہ لبیک کہتا، میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نبوت پہ فائز ہو کر باپ کا مقام بتایا، ماں کا مقام بتا کر میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عظمت کی سونا جب سارے میرے نال ملی تو پڑھسو مزہ ایسی ہے، بولو عظمت کی سونا دیا تار دے دیا نے دعا دیا تار دے دیا نے دعا عظمت کی سنا ماں دیا تار دے دیا نے دعا ماں دیا۔ تو حضور کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ فرمایا والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ میرا رب کتنا کریم ہے۔ ایک طرف اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور والدین کا مقام فرمایا کہ جو بیٹا یا بیٹی ایک نظر اپنے والدین کے چہرے کی طرف محبت کے ساتھ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے حج قبول حج۔ آج دیکھیں نا تو بندے جانے عمرہ کرنے، کئی ایسے سن تو سے جنہیں حج کیتا اسی ہے، لیکن کوئی بندہ دعوے نہ لے گل آہی سکنا کہ میرا حج تے عمرہ قبول ہے، آہی سکنا کوئی بندہ نہیں آخی سکنا، لیکن تب کو اللہ تعالیٰ ادھر فرمایا کہ والدین نے چہرے کی ایک نظر حالی محبت نال دیکھو، خوشخبری ہے دیتی کہ تسوں کی قبول اجانی بشارت، قبول اجنی بشارت۔ یہاں پر عارف کڑی روڑی کشمیر میاں محمد بچ رحمت اللہ تعالی علیہ بول کے کہتے ہیں فرماتے کہ پاک محمد کر لو خدمت ماں دی
جس نے کعبہ تک نہ ہوئے وہ تک لے صورت ماں دی۔ ایک طرف دیکھیں توجہ فرمانا، فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو گے تمہارا کتنے قبول حج کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آئے ہائے اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے، حضور نے فرمایا اللہ 100 حج کا ثواب عطا۔ سمی کی اگر دسو ذرا تھوڑی دیر استی اکھا بند کری سوچو کہ اے حج نہیں ساتھ کڑا حاصل کری سکنا جس نے ماں باپ زندہ وین، جس نے ماں باپ زندہ وین اللہ اکھا بند کری سوچو ہوں کہ جنہوں نے دنیا بھی نہیں وہ سعادت حاصل کری سکنے نہیں کری سکنے، تو پھر زندہ ہے تو جاؤ انہوں نے پیار نہ گلنا کرو، انہوں نے چہرے نہیں زیارت کرو، تو کتنی بڑیاں سعادتیں اللہ دینا، کتنی بڑیاں سعادتیں۔ دیکھو رب کتنا کریم ہے، ایک طرف فرما رہا ہے رب کہ قبول حج کا ثواب، اور دوسری طرف ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے 24 حج کیے اور 24 حج اللہ نے قبول نہیں فرمائے۔ کتنے حج؟ 24 حج اور 24 اللہ نے قبول نہیں فرمائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال بعد، بڑی آپ نے توجہ سے سننی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک سال میں گیا حج پہ، تو اس سال حج پہ بڑے لوگ آئے، تو میں نے رات کو رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا کہ سب کے قبول ہو گئے یا کوئی رہ بھی گیا ہے، سب کا قبول ہو گیا یا کوئی رہ بھی گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آواز آئی، آئے ہائے آواز آئی مالک بن دینار سب کے قبول ہو گئے، لیکن ایک ہے محمد بن ہارون بلخی کہ جس کا آج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے کہ جب صبح ہوئی تو میں گیا، جا کر وہاں تلاش کیا، میں نے پوچھا بلخ کے لوگ کہاں ہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ وہاں پر ہے۔ آپ فرماتے میں وہاں پر گیا، میں نے جا کر پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، مال جتنا تھا اس کے پاس اس نے سارا صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ ادھر رب کہتا ہے اس کا آج قبول نہیں ہوا، ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ آپ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا، آپ کہنے لگے میں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ وہ ہے کہاں، تو لوگوں نے کہا وہ جا کر پہاڑ کے نیچے